تو حیرت والی بات ہے کہ 45 لاکھ ٹن گندم کہاں گئی؟ اچھا کہاں گئی؟ مطلب یا تو بھائی آپ یہ کہیں کہ جی اتنی کراپ ہوئی نہیں ہے، 1.5 کروڑ ٹن ہوئی ہے، لیکن آپ جب بتا رہے ہیں کہ 45 لاکھ ٹن غائب ہے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ غائب ہے، یہ پیداوار ہوئی ہی نہیں ہے، اور غائب ہوئی ہے تو کہاں گئی ہے؟ اور پھر اب آپ پاسکو سے خریدنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو پاسکو کے پاس کہاں سے آئی گندم؟ جاتے تو پنجاب سے ہی ہے، تو پاسکو جو کہ فیڈرل ادارہ ہے اس کے سے خریدیں گے تو اس کے پاس گندم کا بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ صوبوں کے بیچ میں ایک اختلاف پیدا ہو رہا ہے، صوبوں کو یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید پنجاب گندم نہیں دینا چاہتا۔ Anyhow, we'll keep following this and we'll let you know the updates as well. آگے بڑھیں گے۔ میرپور خاص سے ایک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ عامل اور اس کے ساتھی نے 2 کم عمر لڑکیوں کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور ایک لڑکی کی زندگی کی بازی ہار گئی ہے، جبکہ جو دوسری لڑکی ہے اس کی حالت تشویشناک ہے۔ دونوں جو لڑکیاں ہیں وہ آپس میں کزن بتائی گئی ہیں، ان کی عمر اگر میں آپ کو بتاؤں تو 13-14 سال پولیس بتا رہی ہے، اور پولیس کہتی ہے کوٹ محمد خان کی ایک لڑکی کی والدہ ناراض تھی جسے منانے کے لیے وہ اپنے کزن کے ساتھ عامل کے پاس گئی تھی، اور وہاں پر کوئی نشہ آور شربت پلایا گیا، اور پھر یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں۔ ہمارے نمائندے اسلم راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم، یہ افسوسناک واقعہ کب ہوا تھا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، اس میں کیا انکشافات ہوئے، بتائیے گا۔ یہ 2 روز قبل جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے کل یہ ان کو جو ہے ایک خاتون کو حیدرآباد بھیجا گیا، ہسپتال میں ان کی حالت سیریس تھی، دوسری جاں بحق ہو گئی تھی۔ اچھا، آواز آ رہی ہے؟ جی اسلم، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا، اس لڑکی کو مقامی ہسپتال میں جو ہے مزید علاج کے لیے جو ہے داخل کیا گیا۔ ٹھیک ہے اسلم، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، ہم شامل گفتگو کر لیں گے ایس ایس پی میرپور خاص فدا حسین شاہ صاحب کو۔ فدا صاحب، شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ عامل جو تھا جس نے مبینہ طور پر زیادتی کی ہے بچی کے ساتھ، اس کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا گیا، اس نے اعتراف جرم کر لیا، ابتدائی بیان میں کیا بتایا اس نے؟ جی، جیسے ہی پولیس کو پتہ چلا تو پولیس نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے جو اس کا مین اکیوز تھا اس کو اریسٹ کر لیا، اور اسے جو ابتدائی تفتیش ہوئی ہیں تو اس تفتیش میں اس نے اپنا جو جرم ہے اس کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے تفصیلات بتائی ہیں تو اس نے بھی اسی طرح سے ہی تفصیلات بتائیں کہ اس کے پاس یہ 2 جو لڑکیاں آئی تھیں ان کو ان کے جو ورثہ تھے وہ لے کے آئے تھے ان کی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر اس نے نشہ آور چیز جو ہے نا وہ پلا کے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد ایک ملزم جو ہے وہ یہیں پہ تھا، دوسرا ملزم جو ہے نا وہ فوراً فرار ہو گیا تھا۔ تو پولیس نے پھر مزید کارروائی کرتے ہوئے اسے انٹروگیشن کے مطابق اور جو دوسرا ملزم ہے تو اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اچھا، تھوڑا مجھے بتائیے گا پھر آپ نے دفعات کیا شامل کی ہیں؟ دوسرے یہ کہ جو عامل ہے اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے؟ جی، کرمنل ریکارڈ سو فار تو اس کا نہیں آیا ہے، اس میں ہم نے 302 بھی لگائی ہیں، اس میں ہم نے 374 بھی لگایا ہے، اور باقی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ہم نے لگائے ہیں، جس میں سے خاص طور پہ جو سیکشن ہے وہ 302 ہے جو کہ قتل کا جو ہے نا وہ سیکشن ہے۔ ویسے قانون کیا کہتا ہے یہ عاملوں کے بارے میں، اور یہ جو جعلی عامل ہوتے ہیں یہ اس طرح کے سیٹ اپس بنا کے اپنے یہاں پر شہروں کے بیچوں بیچ یہ ایسے معاملات کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ تو ہمارے ملک میں اسی طرح کے کسی بھی شخص کو جو ہے نا وہ اجازت ہے، اور مسئلہ صرف ہمارا یہ آتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں تعلیم اور شعور کی کمی کی وجہ سے پھر اس طرح کے لوگوں کے پاس وہ جاتے ہیں۔ تو سر، جب یہ ان کے چل رہے ہوتے ہیں سیٹ اپس، ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے اور یہ جعلی عامل بنے بیٹھے ہوتے ہیں، آستانے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، اس ٹائم پہ پولیس حرکت میں کیوں نہیں آتی، کیوں نہیں کریک ڈاؤن کرتی جا کے، کسی واقعے کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ جی، اگر ہم اس واقعے کی بات کریں تو اس میں اس کا پراپرلی کسی قسم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، یہ سب گھر میں ہی ہوتا ہے، اور یہ لوکلی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کی لوگوں کو عملی پتا ہوتا ہے، کر لوکل سکتا ہے۔ پولیس کو نہیں پتا چل سکتا ان کا؟ جی، جب کوئی چیز اس کا اگر کوئی سیٹ اپ ہو، کوئی دکان ہو یا کوئی چیز ہو تو وہاں پہ جو ہے نا وہ پولیس جو ہے نا وہ کریک ڈاؤن ضرور کرتی ہے، اور اب کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے میڈیا کے توسط سے، اس لیے اب یہ لوگ جو ہے نا بڑے ہی نان پروفیشنل طریقے سے اور چھپے طریقے سے جو ہے نا یہ چیزیں سر انجام دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نان پروفیشنل طریقے سے، تو پھر جو ان کی ارننگ کتنی ہوئی ہے، کیا لوگوں سے یہ پیسہ لوٹتے رہے؟ یہاں پر تو ایک نیا ہی کیس کھل سکتا ہے ان کے حوالے سے، اور جو 2 ساتھی ہیں وہ کون ہیں، کہاں کے رہائشی ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟
جی یہ بھی جو ساتھی ہیں اسی کمیونٹی کے لوگ ہیں اور وہیں پہ اسی علاقے میں ہی جو رہتے ہیں. ایک نارمل زندگی جس طرح سے انسان گزارتا ہے اس طرح سے ان کا گھر تھا, باقی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا ان کا. اچھا, تو اب مزید تفتیش کس حوالے سے اس اینگل کو آگے اس کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, کن چیزوں پہ آپ لوگ تحقیق کر رہے ہیں؟ کیونکہ اعترافی بیان تو آ گیا ہے, اب جو باقی دو اس کے ساتھی جو سہولت کار ہیں کیا ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ جی ٹوٹل 2 ملزمان ہیں, ایک جو مین بندہ تھا, ایک اس کا اسسٹنٹ تھا. اچھا, تو ان دونوں کو جو نا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اکثر اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریشرائز بھی کیا جاتا ہے اور جو مدعی ہوتا ہے پھر اس کو پریشر ڈال کے کیس بھی واپس لے جاتا ہے, تو یہاں پر تو ایسے کوئی معاملات نہیں ہوں گے فدا حسین صاحب؟ جی انشاءاللہ اس کیس میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو اسٹیٹ خود حرکت میں آ جائے گی, اور اس میں ہم ایسے سیکشنز بھی لگائیں گے تاکہ یہ کمپرومائز والا معاملہ بنے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.